اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرتے کرتے ایک بات سامنے آ گئی، تو انہوں نے فرمائش کی کہ آپ یہی باتیں ایک ویڈیو بنا دیجیے۔ چنانچہ میں اسی بات کو آپ کے سامنے بھی شیئر کروں گا، پیش کروں گا۔ سوال یہ تھا، موضوع یہ تھا کہ اتنا سارا کچھ میٹر ہے، اتنا مٹیریل ہے ہمارے پاس، اپنی زندگی کے دنیا بھر کے معاملات ہیں، پیسے کمانا ہے، ڈیوٹی کے پرابلمز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی آ گئی ہے۔ وہ اس نے جسٹ 4-5 سال پہلے ہی شادی کی ہے، 2 بچے بھی ہو گئے اس بیچ، سسرال کا مسئلہ، پھر ان کے سالے بھی آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال بہت سارے ٹینشن ہیں، ڈیوٹی کا ٹینشن ہے، باس کی باتیں سنو، سپروائزر ڈانٹتا ہے، ٹائم پہ اٹھ کے جاؤ، صبح دھوپ میں کام کرو، گھر میں آؤ تو اے سی خراب، کچن کا جو ہے ایگزاسٹ فین خراب، اس طرح کے بڑے پرابلمس ہیں۔ اس میں فون کھولو، یوٹیوب کھولو، میسیجز کھولو تو مجیب بھائی کے دنیا بھر کے میسیجز، ان کے سوالات، ان کے جوابات سن کے کان پک گئے، پریشان ہو رہا دماغ، الجھتا جا رہا ہے، کیا کریں آخر؟ بڑے اچھے بھولے انداز میں اس نے اپنے سچویشن کا اظہار کیا۔ میں نے کہا دیکھو، اتنا زیادہ کھچڑی پکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک آٹومیٹک سسٹم ہے۔ پیدائش کے بعد جیسے ہی آپ باہر آئے ماں کے پیٹ سے، تو جب تک تو منہ بند تھا، ناکیں بند تھی، ناک کے سوراخ بند تھے، آنکھیں بند تھی۔ اگر وہ آنکھیں کھول دیتا بچہ، منہ کھول دیتا، پانی اس کا وہ گندا پانی پیٹ میں چلا جاتا تو بچہ مر بھی سکتا تھا۔ تو وہ ایکٹیویشن دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ جو آکسیجن جانا ہے، جو کچھ سامان جانا ہے، وہ بمبی والے پائپ سے جاتا ہے اور آدمی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اسی سے بچے کو آکسیجن ملتا ہے، سب کچھ۔ البتہ بچے کی موومنٹ، اس کے دل کی دھڑکن سب شروع ہو جاتی ہے 121 دن کے بعد، جیسے ہی روح ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ہاں، تو اب جس دن آپ باہر آئے اس دنیا میں، سانس لیے، ڈاکٹرز اس کو الٹا کر کے مارتے ہیں پیٹھ پہ، بچہ چیخ کے روتا ہے، تو وہ سارے فنکشنز اس کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ یہ 23-24 سیکنڈ 25 سیکنڈ کا کام ہے۔ اس سے زیادہ اگر وہ رک گیا تو موت بھی ہو سکتی ہے۔ کئی ایسی ڈیتھ ہوئی ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا اور ڈیوٹی پہ کوئی نرس بھی نہیں تھی، ڈیوٹی پہ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، بچے کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا اور بچہ نے وہیں دم توڑ دیا، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، منہ کھلا نہیں، سانس لیا نہیں اس نے، صفائی نہیں کی گئی اس کی۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس دن سے آپ کی ایکٹیویشن ہوئی ہے، پھر روح واپس لینے تک، یا پھر آپ کو بیچ میں سلایا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ہم ان کو موت دے دیتے ہیں نیند میں، پھر جس کی روح کو لوٹانا ہے لوٹا دیتے ہیں، جس کو روکنا ہے روک لیتے ہیں، یا جب بھی بلانا ہے بلا لیں گے۔ جب تک آپ کے سینسز ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، ناک کی یہ دونوں سوراخ سے ہوا آ رہی جا رہی ہے، زبان کا ٹیسٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہے، یہ آپ کے لمس ایکٹیویٹ ہے، تو یہ آپ کی برین کی ہارڈ ڈسک میں انفارمیشن پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، کرکٹ میچ کھیلتے بیٹھیں گے تو ٹینشن تو ہوگا نا۔ اگر آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹینشن تو ہوگا نا۔ ایک سیریل دیکھ رہے ہیں ٹینشن ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے ٹینشن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے ٹینشن ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹینشن سے ریلیز ہونے کے لیے کیا کیا ایکوپمنٹس دیے ہیں۔ وہ 5 ہیں۔ اس کے اندر پہلا سینریز ہے، آرٹس ہے، دوسرا جو ہے وہ شاعری ہے، پوئٹری، ریمنگ، تیسرا میوزک ہے، چوتھا سنگنگ ہے، 5واں ایکٹنگ ہے۔ تو یہ انسان کو ریلیکس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک چھٹا بھی ہے، وہ ہے نبوت کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچایا جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کو بند کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب 5 بج گئے ہیں، جیسے 5 ارکان اسلام کے ہیں، 5 ایمان کے ہیں، اسی طرح یہ 5 چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں۔ وہ بھی گاڈ گفٹڈ ہیں، یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ ان چیزوں کو یوز کر کے ریلیکس کرتے ہیں۔
آپ ایک چھوٹا سا کامیڈی شو دیکھتے ہیں، دن بھر کی تھکن اتر جاتی ہے، گھر آتے ہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، بچوں کو لپٹاتے ہیں، تو آپ کو جو ہے ریلیکس محسوس ہوتا ہے کہ چلو بھائی وہ غم ٹھنڈا ہو گیا وہ سب. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اصل پتے کی بات ہے اب میں وہ بتانے جا رہا ہوں. اصل میں ہمارے پاس کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کا نام دین کی کھچڑی رکھنے والا تھا، پھر سوچا کہ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اس کا نام رکھنا ہے دین حنیف، یعنی ایک ایسا دین جو بالکل صاف ستھرا اور بالکل ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ، بے لاگ و لپیٹ، سب اس کے اندر کوئی ہیر پیچ نہیں ہے. وہ دین ہے، دین حنیف، دین اسلام. تو اس کو آپ پہلے الگ کر لیں. اس کو الگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو الگ کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ جو کتاب ہے قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دین ہے. اب آپ یہ بولیں گے کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑے اتنے ہو رہے ہیں اس کے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو کوئی اہل قرآن بن گیا ہے، کوئی اہل حدیث بن گیا ہے، کوئی اہل سنت بن گیا ہے، کوئی اہل تشیع بن گیا ہے. یہ تماشے تو ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ بھائی کچن کے اندر تھوڑی مرچی بھی ہے، تھوڑا نمک بھی ہے، ادرک لہسن بھی ہے، ہلدی بھی ہے، پیاز بھی ہے، مسالے بھی ہے، گریوی بھی ہے، اور جو ہے ہرا مسالہ بھی ہے، گرم مسالہ بھی ہے، اور اس میں فرق نہیں معلوم ہے آپ کو، شکر بھی ہے، نمک بھی ہے، کس میں کیا چیز کتنی ڈالنی چاہیے، تو آپ اپنا کھانا برباد کر لیں گے. بالکل ایگزیکٹلی ویسی مثال ہے. مین چیز کیا ہے جو سب سے زیادہ آپ کھاتے ہیں؟ روٹی ہے یا چاول ہے. دیکھیے آپ، یہ مین ہے. اگر آپ یہ روٹی اور چاول کھا لیں، اس کے اندر کچھ نہ ملائیں، تھوڑا سا نمک ڈال کے کھا لیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن خالی نمک کھا کے نہیں رہ سکتے آپ. یا گوشت کھا لیں، آپ خالی گوشت کھا کے رہ سکتے ہیں آپ. تو چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیسک ہیں. اصل میں پیور دین کیا ہے؟ قرآن میں ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے قرآن کے بعد، یہ قرآن وہی ہے جو آدم کے اوپر نازل ہوئی تھی، موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ، ابراہیم پہ. قوانین ایگزیکٹلی وہی ہیں. اور یہ قرآن پوری کی پوری قرآن جو ہے وہ ایک ہی قانون پہ ہے آدم سے لے کے اب تک، لیکن اس کا پورا پورشن الگ کر کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر سے وہ کتاب، وہ ذکر جو آدم سے چلا آ رہا ہے، وہ حصہ کون سا ہے. اس میں اب چونکہ محمد الرسول اللہ آ چکے ہیں، آپ کے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی، تو ضروری تھا کہ عیسیٰ کا ذکر کرنا، موسیٰ کا، داؤد کا، ہارون کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، داؤد کا، سب کا، موسیٰ کا، سب کا ذکر کرنا ضروری تھا. اب موسیٰ کی کتاب میں محمد کا ذکر تو یہ آ گیا کہ آخری نبی ایک آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا. عیسیٰ کی کتاب میں بھی آ گیا، لیکن ابراہیم کے صحیفوں میں تو نہیں ہوگا نا، یا ہو سکتا وہ بھی ہو. جیسا ہماری کتابوں میں، ہماری کتاب میں قرآن میں پچھلے انبیاء کا ذکر ہے، پچھلے انبیاء کی کتابوں میں آخری نبی کا ہو سکتا، لیکن ابراہیم کو یہ بتایا جائے کہ ایک موسیٰ آنے والے ہیں، ایک داؤد آنے والے ہیں، ناٹ نیسیسری نا. تو یہ حصے کو الگ کرنا پڑے گا. تو قرآن کا ایک حصہ آپ الگ نکالیے قرآن میں سے، جو کہ پیور محکمات پہ ڈیپینڈ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے دو حصے ہیں آیات کے، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے. متشابہات کہتے ہیں کسی کو مثال دے کے کوئی بات سمجھانا، تشبیہ دینا. شبہ کہتے ہیں مثال دینے کو. یہ اس بچے میں باپ کی شباہت ہے، اس بچے میں ماموں کی شباہت ہے، چاچا کی شباہت ہے، دیکھنے میں بالکل برابر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ متشابہات دی ہیں، اور یہ حکم دیا ہے کہ ان متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، یا ایمان کے دشمن ہیں، یا قرآن کے دشمن ہیں، اس میں پرابلمز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بس متشابہات ہے. آپ کو جب مثال دے کے ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہی ہوں گی، تو اب آپ لے جا کے گندے نالے کے پاس کھڑا کر کے بولیں گے کیا جنت اس طرح کی ہوگی، نیچے نہریں بہتی ہوں گی؟ بھائی وہ گھروں کا فضلہ ندی نالی بن کے نکل رہا ہے، آپ اس کو جنت کے اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. آپ حوروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ایک گھنٹہ، تو یہ جہالت ہے نا. تو آپ کو پہلے یہ الگ کرنا پڑے گا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو تواتر سے مل گئی ہیں، جو پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. تو ایک تو ہو گیا دین، دوسرا ہو گیا شریعت. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فقہ ہے. جیسے ہمارے پاس فقیہ بڑے بڑے آئے ہیں، مفتی ابو حنیفہ، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ وغیرہ، احمد بن حنبل.
یہ فقیہ ہیں، انہوں نے فقہ دین کو اس دنوں کے حالات کے سامنے جوائنٹ کر کے بتایا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کو آج کے ماحول میں کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے، آج کے ماحول میں اس سے کیا فتویٰ نکالا جا سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کی عقل پہ مجھے رحم آتا ہے کہ 1200 سال پرانے ایک امام کو فالو کر رہے ہیں آج۔ ارے بھائی، آج آپ کو ایک ہر صدی میں، ہر 50 سال میں آپ کو ایک ایسا شخص چاہیے، مجدد چاہیے، ایک ایسا امام چاہیے۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ سامنے ٹھہرنے والا۔ وہ شیعوں والا امام کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے۔ ایک آدمی محنت کر کے، اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنا وقت قربان کر کے پورے دین کو سمجھتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں وہ اتنا زیادہ دنیا پرست ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر بات سے واقف ہوتا ہے۔ دنیا پرست کا مطلب عبادت کرنے والا نہیں، یعنی دنیا دار، دنیا کی ہر فیلڈ میں انفارمیشن رکھنے والا۔ وہ میچ کر کے بتائے گا، اگر آپ کارپینٹر ہے تو آپ کے لیے یہ حکم ہے، آپ ویلڈر ہے تو آپ کے لیے یہ حکم ہے، آپ مزدور ہے تو ایسے ہیں، آپ پائلٹ ہے تو ایسے ہیں، آپ یہ ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کچھ ہے۔ تو آپ کے حساب سے اب ایک بات آ گئی، مثال دے رہا ہوں میں، قرآن میں آ گیا کہ صلاح۔ اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت میں یہودیوں کی صلاح کیسی تھی، عیسائیوں کی صلاح کیسی تھی، ابراہیم کیسا نماز پڑھتے تھے۔ نماز تو ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، ہر نبی نے نماز پڑھی ہے۔ اور لوگ یہ بولتے ہیں کہ تحفہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں، ایسی باتیں، اور معراج کے اوپر ہی اتنی جھوٹی باتیں، اتنی جھوٹی باتیں۔ خود ہی کہتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا نہیں 55 تھی، وہ 50 تھی، تھوڑے کم کراؤ، تھوڑے کم کراؤ اور تھوڑے کم کراؤ۔ پھر یہ بولتے ہیں تحفہ ملا محمد رسول اللہ کو۔ ارے بھائی، دونوں میں سے کوئی ایک بات پہ ٹکے رہو نا۔ یہ تحفہ تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی دے کے بھیجا ہے۔ وہ صلاح کیا چیز ہے؟ فالو کرنا۔ میں جو پیغام دے رہا ہوں، جبرائیل آ کے لا کے دے رہے ہیں، اس کو تم فالو کرو، اسے صلاح کہتے ہیں۔ اقیم الصلاح، قائم کر دو۔ میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے ہسپتال قائم کر دیا، میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، مطلب چل رہا ہے وہ قرآن کو میں کنٹینیوسلی فالو کر رہا ہوں کا مطلب ہے اقیم الصلاح۔ بہرحال شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا فتویٰ دیا، کیسے کر کے دکھایا۔ یہودی دیوار پہ سجدہ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ نے زمین پہ کر کے دکھا دیا۔ آپ اس کو دین کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ دین سمجھ لیں گے تو سب کے لیے کمپلسری ہو جائے گا۔ پھر دین کا قانون کبھی چینج نہیں ہوتا اور سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ شریعت بدلتی ہے، شریعت نبی کے لیے بھی بدلے گی۔ عورت بیمار ہے، حیض کی حالت میں، اس کے لیے نماز کا حکم الگ ہے۔ مرد ہے، بوڑھا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ بیمار ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اس شریعت میں چینجز آتے رہیں گے۔ وقت کا ایک مفتی آپ کو فتویٰ دے گا، ایسی سچویشن میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ پہلے قرآن سمجھائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھائے، سنت سمجھائے، اور جو ہے اماموں کے اقوال بتائے، بتا کے یہ کہے کہ آج کے دور میں یہ بات اس طرح فٹ ہو سکتی ہے۔ اتنی سی بات ہے، آپ اس میں لڑائی جھگڑے کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک آدمی بولتا حدیث بیکار ہے، پوری چھوڑ دو۔ ایک آدمی بولتا قرآن کو آپ پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، آپ حدیث پڑھ لو کافی ہے۔ ایک آدمی بولتا ہے ایک امام کو فالو کرو، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک گروپ بولتا ہے کہ آپ اہل بیت کو پکڑ کے رکھو، میں اور میرے اہل بیت، میں اور میرے اہل بیت۔ سن کے کان پک گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو دین کیا معلوم، ہم کو قرآن کیا معلوم، ہم کو رسول اللہ کیا معلوم۔ خواجہ معین الدین چشتی آئے تھے، ڈھولک بجا بجا کے لوگوں کو جو ہے دین سکھا کے چلے گئے۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں ایسی باتیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی وہ بغداد سے نکلے اور ایسا ہوا ویسا ہوا، اللہ اکبر، انہوں نے ہم کو دین سکھایا، لہٰذا ہم کو رسول اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر جمعے کے دن کھڑے ہوئے، یا نبی سلام علیک، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، دماغ میں کچھ۔ یہ کون سا سلام بھیج رہے ہیں بھائی صاحب آپ؟ ان کو کیا پرابلم ہے جو سلامتی کی ضرورت ہے؟ سلامتی کی دعا آپ ان کے لیے کرتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں آپ سے ملا ہوں تو آپ کے اوپر شر پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، سلامتی لے کے آیا ہوں، دیٹس آل۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا تو میں اللہ سے کہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ پہ اس دنیا میں موجود جب تک ہیں آپ سلامتی بھیج کہ آپ سلامت رہیں۔ مرنے کے بعد کون سی سلامتی ہے وہ؟ عجیب عجیب باتیں ہیں، ہزاروں باتیں نکل جاتی ہیں۔ بس میں آج یہ جھگڑا ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کچرا آپ پورا ملا کے دین کو خراب مت کیجیے،
پیور دین کو الگ کریے، پیور شریعت کو الگ کیجیے، پیور فقہ کو الگ کیجیے، پیور حدیث کو الگ کیجیے، تاریخ کو الگ کیجیے زبردستی کے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس علی آئے تھے اور یہ پوچھے تھے کہ اماں مجھے نہانے کا طریقہ سکھائیے، میں نے ان کو کہا کہ وہاں آ کے ٹھہر جاؤ، میں نہاتی رہوں گی، تم باہر ٹھہر کے۔ اس کو آپ حدیث میں ڈال دیے اور بول رہے ہیں حدیث سے رسول۔ اس میں رسول کہاں سے آ گئے بھائی؟ رسول کا انتقال ہو کے تو زمانہ ہو گیا۔ پھر عائشہ کو علی سے لڑا بھی رہے ہیں، جنگیں بھی کرا رہے ہیں، عجیب عجیب تماشے۔ یعنی اتنی عقل نہیں ہے ہمارے لوگوں کو کہ بھائی یہ میٹرز مجھے سنا کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں آپ بدماشی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا وقت خراب کر رہے ہیں آپ مجھے قرآن سے روک رہے ہیں۔ میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بجائے وہی ٹائم کے اندر میں تین لفظ قل هو اللہ احد کے نکالوں گا، وہ لکھ لوں گا، پھر دوسرے دن 3 لے لوں گا۔ روز 3 مرتبہ بغیر سمجھے کے پڑھنے کے بجائے میں 1 لفظ سیکھوں گا اتنے وقت میں، میرا لیول کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ بولتے ہیں آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں اور آپ نے داڑھی کیوں نہیں چھوڑی؟ ارے اللہ میرے مالک، کیا مصیبت ہے یار! دین ہے مسخرہ پن ہے، دین ہے کیا کوئی بلدیہ کا دفتر ہے؟ بلدیہ کے لوگ سارے ایک ہی طرح کی ڈونگری پہن رہے ہیں، ایک ہی طرح کی ڈریسنگ ہے۔ بھائی ذرا جینے دیجئے آرام سے، اس کو اپنی مرضی سے جینے دیجئے۔ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو عقیدتاً بننا چاہیے، عقیدہ بننا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں وہ نبی کی سنت میں محبت میں کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف قرآن پہ عمل کرنا کافی ہے، اتنا یاد رکھیے۔ طریقے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، طریقے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی کو اگر پہچانتے بھی نہیں ہیں، فاطمہ حسن حسین کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو بھی کوئی پرابلم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ نے قرآن پہ کام کر لیا تو۔ کیا ہے؟ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، گالی مت دو، کسی کا پیسہ مت کھاؤ، دھوکہ مت دو، چوری کی لائٹ مت جلاؤ، پیٹ میں حرام کا مال مت ڈالو، دل اور دماغ میں شرک مت رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، جنت میں چلے جاؤ، ختم۔ چلیے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کیا بتاؤں، بہت سارے میسیجز آتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے سب کے پارٹیشن بنائیے، یہ پارٹ کو اس میں گھسیڑ دے رہے ہیں، اس کو لا کے اس میں ملا دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے شریعت کی حدود کیا ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فقہ کی لمٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اجتہاد کسے کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو کیا معلوم ہوائی جہاز آنے والا تھا؟ اب آپ ہوائی جہاز کا قانون حنفی مسلک میں ڈھونڈیں گے کیا؟ اب آپ پوڈنگ بنانے کا طریقہ شامی شکمپور بنانا ہے تو شافعی میں ڈھونڈیں گے کیا؟ یا بخاری مسلم نکال کے بیٹھیں گے شیر خورمہ کیسا بنانا ہے، مرق کیسا بنانا ہے؟ پاگل پن ہے یار یہ۔ ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، فقہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے۔ روز میرے سامنے نئے مسائل آ رہے ہیں، نیا سافٹ ویئر آ رہا ہے، نئے موبائل آ رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کو لوکیشن بھیجنا نہیں آیا، کیا بتاؤں؟ گریجویٹ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، پتہ نہیں ہے یو ایس میں کہاں بڑی کنٹری میں رہ رہے ہیں برسوں سے۔ چلیے اللہ کریم، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اپڈیٹ کیجئے اپنے آپ کو، سیکشنز بنائیے۔ آپ کی اپنی ایک شخصیت میں دنیا بھر کے سیکشنز ہیں، کچھ بال ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے۔ آپ جو منہ میں ڈالنے کی چیزیں ناک میں نہیں ڈالتے میرے بھائی۔ اگر بیوی نے کہا ذرا چکھ کے بتاؤ یہ سالن ٹھیک ہے، تو سالن لے کے آنکھوں میں لگا کے تو نہیں بولیں گے مرچی زیادہ تیز ہے۔ ہر چیز کا ایک سیکشن ہے یار، ٹھیک کرو اپنے آپ کو، اللہ مدد کرے آپ کی۔ السلام علیکم۔